مولا علی کے الفاظ ہیں، یہ کئی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، خاص طور پر بحار الانوار میں یہ مفصل روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا چہرہ انور جہاں تشریف فرما ہوتے تھے خاص نور وہاں حاکم ہوتا تھا، اور محسوس ہو جاتا تھا کہ سرکار کی آمد ہے۔ اگر کسی کو نبی کی آمد اگر نہیں دیکھتا تھا تو نور مصطفیٰ، چہرہ انور مصطفیٰ کی وجہ سے وہاں نور عام ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتے کانت مرآتن، سرکار آئینے کی طرح، بلا تشبیہ، یعنی ہم کیونکہ آئینے کو ذہن میں لائیں گے اس لیے میں نے بلا تشبیہ کہا۔ فرماتے کانت مرآتن، آئینہ، کوئی نبی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا تھا تو اس میں جمال بڑھنے لگتا تھا۔ نہیں گئی میری بات؟ آئینے کا کام کیا ہے بھائی؟ آئینے کا کام ہے عکس کو پلٹانا۔ ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم نظر آتے ہیں نا، اور جب چاہنے والے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے چہرے میں نبی کے چہرے کا نور منتقل ہوتا تھا۔ کم الفاظ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مسکراتا ہوا چہرہ اس کا چہرہ بن جاتا تھا۔ سرکار کا کھلا ہوا چہرہ، سرکار کا بشاش حشاش چہرہ، سرکار کا پرتراوت چہرہ، وہ اس کے اندر اخلاق منتقل ہونے لگتا تھا۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ سرکار کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں چہرہ سرکار کیسا تھا۔ پسینے کے بارے میں فرماتے ہیں تجمع عرقہ وتجعلہ فی الطیب، نبی کا جو پسینہ، دیکھیں ہمارے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان میں کراہت ہے، ٹھیک ہے، نبی مکرم کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کے لیے مولا کا فرمان ریح عرقہ کان اطیب من مسک الاصفر، نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ تھی۔ سننے آئے نا سرکار کے فضائل۔ سنی شیعہ مجمع بھی ہے، اور اگر سنی نبی ہو تو شیعہ علی سے نبی لیتا ہے۔ ہم اس زاویے سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ سرکار تو جہاں اگر کہیں 2 دن پہلے خوشبو سرکار کے پسینے کی اور سرکار کی خوشبو، سرکار اگر 2 دن پہلے کہیں سے گزرے ہوتے تھے تو 2 دن بعد آنے والا بتا دیتا تھا کہ نبی یہاں بیٹھے تھے۔ ایک آنے والے نے بتایا کہ جب تمہارے ہاں سرکار 2 دن پہلے آئے تھے تو یہاں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا جی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہاں یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار جہاں بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے، وہاں سے مدتوں خوشبو وہاں باقی رہتی تھی۔ مشام کے بارے میں نبی کی بینی، ناک، مشام، شامہ سونگھنے کے حوالے سے مولا علی کا ایک فرمان، فرماتے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کا سونگھنے کی کرامت، سونگھنے کی فضیلت مولا علی فرما رہے ہیں۔ نبی کبھی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے، سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی، کبھی بو سونگھتے ہی نہیں تھے نبی مکرم۔ جب سے دنیا میں آئے کبھی سرکار نے بدبو نہیں سونگھی، کبھی بدبو سرکار کے مشام میں نہیں گئی۔ جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہی ہے نا، رجس ان کے قریب نہیں جاتا، کسی بدبو میں دم ہی نہیں ہے جو نبی تک پہنچے۔ زبان مبارک کے بارے میں جب مولا فرما رہے ہیں کہ زبان سرکار کی، تو فرماتے کانا ینطق باللغات کثیرہ، سرکار جب چاہتے تھے جس زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے، سرکار ہر زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے، مختلف زبانوں میں سرکار گفتگو فرما لیتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ سے ہندوستان کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا، ہندیوں کا، ہندوستان کا ایک وفد، جی ہندوستان کے لوگ حضرت سے ملنے آئے، تو حضرت نے ان کے بیٹھنے سے پہلے
ان کو ہندی زبان میں گفتگو، حضرت نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہندی زبان میں گفتگو شروع کی اور پھر مکمل گفتگو ہندی میں حضرت نے فرمائی، مولا امام علی نقی۔ وہاں مولا کے ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا، اس نے حضرت سے فرمایا کہ مولا آج تک ہم نے آپ کو یہ زبان بولتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمایا آج ہم ارادہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ کہ مولا یہ مختلف زبانیں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا ہم مختلف زبانوں کو، کثیر زبانوں کو جانتے ہیں، اور امام کی امامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر زبان کو جانتا ہو۔ اور پھر جب اس کا شوق اور اس کی توجہ دیکھی اس صحابی محترم کی، تو امام نے ایک کنکر اپنے دہن میں رکھا، چھوٹا سا ایک کنکر اپنے منہ میں رکھا، کچھ دیر کے بعد اسے نکال کے دیا اور فرمایا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، تم 70 زبانوں کے عالم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا اس کنکر کو اپنے دہن میں رکھنے کی وجہ سے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، ہر باب میں کچھ نہ کچھ اور بات بھی ہے۔ سرکار کے ہونٹوں کے بارے میں مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں الا شفت ہی السفلا خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر، بلا تشبیہ، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ فرماتے ہیں الا شفت ہی السفلا خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا، لوگ اس تل میں ہی گم رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ خمینی نے تو پوری غزل کہہ دی اس تل کے اوپر، من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، اے میرے معشوق میں تیرے لبوں پہ رکھے ہوئے تل کا اسیر ہوں۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشمے بیمار ترا دیدم و بیمار شدم، آپ کی آنکھوں کا ہی میں تو بیمار ہو گیا، میں آپ کی آنکھیں دیکھتا ہوں تو اسی میں گم رہتا ہوں، لب دیکھتا ہوں تو اسی میں گم ہو جاتا ہوں۔ مولا انگلیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سرکار کی، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑا مجھے اجازت دے دیجئے، آج 2 منزلیں اور آگے آ جاؤں۔ تو مولا علی نبی مکرم کی انگلیوں سے متعلق فرماتے ہیں تفجرت من بین اصابہ عیون الماء، من بین اصابہ عیون الماء۔ جنگ، معاف کیجیے گا، صلح حدیبیہ میں جب آ کر سرکار کا قافلہ رکا تو پانی کچھ فاصلے پر تھا، تو ایک صحابی ذرا پیاس کی شدت سے مضطرب تھے، تو انہیں پانی جہاں تھا وہاں لوگ جا رہے تھے، مگر یہ وہاں نہیں گئے، کٹورا لے کے نبی کے سامنے آ گئے۔ اردو میں مجلس پڑھاؤں بھائی، کٹورا لے کے نبی کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ پانی دیجئے۔ واہ، سرکار سے کہنا یا رسول اللہ پانی دیجئے، تو حضرت نے اپنی انگلیاں ان کے کٹورے میں ڈال دی، سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی بہنے لگا۔ عزیزان گرامی، اور آگے بڑھ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں بہت ساری چیزیں، اور پھر مولا علی نبی کے پیروں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے پیر کیسے تھے۔ فرماتے ہیں ارسلھا فی بئر ماؤہ اجاج فاذبھا، حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے، کھانا تھا، دعوت تھی، حضرت ابو ذر غفاری نے دسترخوان لگایا اور پانی لینے کے لیے حضرت ابو ذر دور سے گھڑا بھر کر لائے، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا جی فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں، وہاں میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے گھر کا کنواں؟ کہا وہ کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں پہلے نہیں کہا۔ سرکار دسترخوان سے اٹھے اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، اور سرکار نے اپنے دونوں پیر کنویں کے اندر ڈال دیے، پانی نبی کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کے پیروں سے مس ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جو بئر، وہ جو کنواں تھا، وہ کڑوے پانی کا تھا، پھر ایسا میٹھا ہوا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت اور سن لیجئے، نبی کے قد سے متعلق روایت میں نے 2 مجلس پہلے پڑھ دی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کلما مشى مع عهد ان کان اطول ان کان اطول منه ان کان طویل منه ان کان طویل اطول منه،
نبی کے ساتھ اگر کوئی لمبے قد والا چلتا تھا تو جب نبی کے ساتھ آ جاتا تھا تو نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا.